إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم بھائیو، دین اسلام میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کا عمل، نیکی کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں، تو ایسے شخص کو لازمی طور پر 3 چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اگر 3 معاملات درست ہیں تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں جو عمل بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے ایمان. اللہ پر پختہ، مضبوط اور غیر متزلزل ایمان موجود ہو. ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی لچک، کوئی ملاوٹ اور کسی قسم کی کوئی جھول یہ موجود نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے. اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط اللہ پر ایمان.
عقیدہ توحید پر پختہ یقین، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے اس میں اخلاص موجود ہو، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھلاوا، کوئی شہرت، کوئی نام بری، کوئی زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے، یہ مطلوب نہ ہوں۔ محض اللہ کی رضا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کرے۔ اگر یہ تین شرطیں موجود ہیں اور ہمارا کوئی بھی عمل ان تین شرطوں پہ پورا اترتا ہے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اب ان تین شرطوں میں سے آج ہم دوسرے مسئلے پر انشاءاللہ بحث کریں گے، اور وہ ہے اخلاص، کہ ہمارا کوئی بھی عمل، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے، کسی بھی تکلیف دہ چیز کو، راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے ہٹا دینے کا عمل ہے، ہمالیہ سے اونچا عمل ہے یا ریت کے ذرے کے برابر عمل ہے، جو عمل بھی ہم کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورہ البینہ 30ویں پارے میں اسی چیز کا حکم دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو بس یہ ایک حکم دیا گیا ہے کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے والے۔ ان کے دین میں، ان کی عبادت میں، ان کے اعمال میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی منافقت، کوئی ریاکاری، کوئی شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عبادت کرے تو اللہ کے لیے، یہ ریاضت کریں تو اللہ کے لیے، یہ صدقہ و زکوٰۃ نماز ادا کریں تو اللہ کے لیے، یہ حج اور جہاد کریں تو اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے اپنے اعمال کو کرنے والے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کی اس آیت میں تقاضا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارا یہ وجود ہے، 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کا وجود ہے، اس وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت جو ہے وہ پنہاں کی ہے۔ ایک ایک نعمت، کروڑوں اربوں اور خربوں کی ایک ایک نعمت ہے۔ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، کان بڑے نعمت ہیں، زبان نعمت ہے، دل نعمت ہے، ایک ایک عضو اور اللہ کی کروڑ نعمتیں اس وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ کی ہوئی ہیں۔ لیکن روح وجود کے اندر اگر موجود ہے تو یہ ساری نعمتیں قابل قدر ہیں۔ روح موجود ہے تو، اور اگر اس وجود سے کسی بادشاہ کا ہو، کسی جناب بہت بڑے سخی کا ہو، اور کسی دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کا وجود ہو، اگر اس وجود سے روح نکال لی جائے تو باقی وجود کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟
جسم جیسے بغیر روح کے ہے، ایسے ہی بھائیوں اخلاص کے بغیر عمل کی حیثیت ہے۔ گویا کہ اعمال میں اخلاص کی حیثیت کیا ہے؟ جو حیثیت جسم میں روح کی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آگاہ ہو جاؤ، خوب اچھی طرح سن لو، سمجھ لو کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے اعمال بھی قابل قبول ہے، اور اگر نیت میں فطور ہے، اخلاص موجود نہیں ہے، تو تمہارے اعمال ایسے ہیں جیسے جسم بغیر روح کے ہوتے ہیں، مردہ ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر پر سے گزرے اور وہاں پہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کوئی تم میں سے ہے جو 2 درہم میں اس کو خریدے؟ صحابہ کہنے لگے ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا چلو 1 درہم میں خرید لو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مردہ کو خرید کے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھو زندہ بکری کی کتنی قدر ہوتی ہے، لیکن بکری مردہ پڑی ہے اور کوئی 1 درہم میں خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی حیثیت ہے کہ اگر اس میں اخلاص موجود نہیں ہے تو ان کی حیثیت مردہ بکری کے بچے کی سی ہے۔ فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو اللہ کے ہاں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ نیت کے برابر اس کو اجر ملے گا، نیت کے برابر۔ فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا بہت بڑا دین میں عمل ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے دیس وطن کو چھوڑ دے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے۔ اگر یہ ہجرت کا عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی اطاعت میں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اجر بھی اس کو اپنی رضا والا اور اپنے رسول کی اطاعت والا عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، فرمایا اگر اس نے کسی دنیا کی خاطر پاکستان سے چلا گیا ہے، جناب کینیڈا چلا گیا ہے، جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، کویت، عرب امارات، اور 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، گھر بار تو اس نے بھی چھوڑا ہوا ہے، اور دیس وطن تو اپنے آباء و اجداد کا چھوڑا ہے۔ پیچھے کئی پیدا ہوتے ہیں، کئی مرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جناب ادھر بیٹھا ہے، پردیس میں بیٹھا ہے، تو یہ غمی خوشی میں بھی شریک نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیس وطن تو اس نے بھی چھوڑا ہوا ہے، ایک اعتبار سے ہجرت تو اس نے بھی کی ہوئی ہے، لیکن اس کی ہجرت اور اپنے دیس وطن کو چھوڑنا یہ دنیا کی خاطر ہے۔ فرمایا دنیا تو اس کو مل جائے گی، اور اگر کسی نے بیوی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اس کو بیوی مل جائے گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، فرمایا ہجرت جتنا بڑا عمل ہے اس کا نتیجہ بھی اس کی نیت کے برابر آئے گا، نیت کے برابر۔ تو اس اعتبار سے بھائیوں ہمارے دین میں اس چیز کی بہت بڑی تعلیم موجود ہے کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہمیں اس میں اللہ کی رضا، اس کی منشا اور اس کے لیے اخلاص، اس کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ بنیاد اخلاص ہونی چاہیے، بنیاد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تب جا کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ اخلاص موجود نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے اعمال کو بھی اپنے ہاں قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ الٹا
عمل کرنے والے کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ وہ حدیث اس بارے میں کتنی بڑی ہمارے لیے عبرت کا سماں ہے، جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں مختلف الفاظ سے آئی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے عمل تو بہت بڑے بڑے کیے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے عمل کیے ہوئے ہوں گے، لیکن ان اعمال میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، نیتوں میں فتور تھا، عمل بہت بڑے بڑے تھے۔ جہاد سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اے اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو، جس کا نتیجہ اجر اور ثواب جہاد کے برابر ہو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد، مجھے اللہ کے دین اسلام میں، اسلام کی شریعت میں کوئی دوسرا عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں جہاد کے برابر۔ اور جہاد کے بھی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ ترین درجے پر کون ہوتا ہے؟ جو ساری منزلیں طے کرتا کرتا اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لگا دے، اپنا مال بھی کھپا دے، شہید بھی ہو جائے، اپنا مال بھی سارا لگا دے، نہ اس کی جان باقی رہے نہ اس کا مال باقی رہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ یہ شہید فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، مارکے کے میدان میں اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ تو جان کی بازی لگانے والا، شہادت پیش کرنے والا، اس کو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آئے گا، بڑی امیدیں لے کے آئے گا کہ آج تو فل پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکول ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سوال کریں گے، اے میرے بندے بتا کیا کر کے آیا ہے، اپنی زندگی کی رپورٹ پیش کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، جان دی، جوانی دی، مال دیا، اے اللہ کریم میں نے سب کچھ تیرے راستے میں لگا دیا، اور اے اللہ کریم تو جانتا ہے میں نے مارکوں پہ مار کے سر کیے، میں نے کاروائیوں پہ کاروائیاں کی، میں مشکل ترین چوٹیوں گھاٹیوں پہ چڑھا، میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے ٹکرا گیا اور میں آگے بڑھتا چلا گیا، زخموں پہ زخم لگتے چلے گئے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا، میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اے اللہ کریم تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑی شاندار رپورٹ پیش کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ کذبتا، ایک لفظ کذبتا، اے میرے بندے یہ جو کچھ تو نے بیان کیا ہے نا، جا میں نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا یار اگر کسی کو جج کٹہرے میں کھڑا کر کے کہہ دے کہ تو جو کچھ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، بکواس بند کر، خاموش ہو جا، دفع ہو جا، نکل جا۔ یہ حالت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ جو کچھ کیا نا، مار کے کیے، کاروائیاں کی، بہادری کے جوہر دکھائے، دشمن کی جناب پشتوں پہ پشتے لگائے، یہ سب کچھ میرے لیے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مجاہد اعظم کہیں، بڑے بڑے جناب تجھے تمغے ملیں اور تیرے نام کے بڑے شہرے اور چرچے ہو جائیں۔ تو جو تو چاہتا تھا، جو تیری نیت تھی، اس کا صلہ تجھے دنیا میں مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑ لو اور ٹانگوں سے گھسیٹتے ہوئے اوندے منہ اس کو جہنم میں پھینک دو، اور ایسی جہنم میں پھینکو کہ جس سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا میں جلتی پر تیل کا کام، تیل جلتی آگ پہ ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے
کہ اس کو جب اونٹے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے جہنم میں ڈالے جانے کے نتیجے میں جہنم کی آگ اس طرح بھڑکے گی جیسے جلتی آگ پہ تیل ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے۔ عمل کتنا بڑا ہے، مشقت کتنی بڑی ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کا نتیجہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح قاری کو، عالم کو اور شیخ الحدیث کو، کتاب و سنت کے عالم اور جناب اس کے آگے علم کو پھیلانے والے کو ساری عمر 50 سال گزر گیا قرآن پڑھاتے ہوئے، اس کی تجوید و قرات کا علم پڑھاتے ہوئے، حدیث کے اسباق پڑھاتے ہوئے 50 سال، نصف صدی اس نے جناب قرآن کی خدمت کی ہے۔ اس قاری عالم کو لایا جائے گا اور اس سے بھی وہی سوال و جواب ہوں گے، اور اس کو بھی اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے یہ کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم اور علامہ کہیں، لوگ تجھے بڑے بڑے القاب سے نوازیں، سو جو کچھ تو نے عمل کیا اس کا صلہ تجھے دنیا میں مل گیا، اور ساتھ ہی آڈرو میرے فرشتوں پکڑو اس کو اور گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم کی آگ میں اونھے منہ پھینک دو۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، بڑا مالدار، بڑا سخی، بڑے صدقہ جاریہ کے کام کرنے والا، لیکن اخلاص نہیں تھا، اعمال میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی۔ بڑے بڑے ہسپتال بنائے، مسافر خانے بنائے، بہت بڑے بڑے مکتب اور مدرسے بنائے، بڑے بڑے دارالایتام بنائے، مقصد کیا تھا؟ ہر جگہ میرے نام کی تختیاں لگیں، میری شہرت ہو جائے، میرا ڈنکا بج جائے۔ اللہ کے سامنے سوال و جواب ہوں گے، اور بالآخر اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ روایت اللہ کے رسول کی بیان کیا کرتے تو اس قدر ان پہ دہشت طاری ہو جاتی، اس قدر ان پہ ڈر اور خوف طاری ہو جاتا کہ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے بندے ابو ہریرہ، کوئی ایسی حدیث بیان کرو جو تم نے اللہ کے رسول سے سنی ہو اور تمہارے کانوں نے سنی اور تم نے ضبط کی ہو۔ کہنے لگے میں ایک وہ روایت بیان کرتا ہوں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان کی تھی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اور میرے کانوں نے سنی تھی، اور اس وقت میرے علاوہ اللہ کے نبی کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ بس یہ الفاظ کہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غشی آئی اور زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر گئے، ہوش آیا، پھر کہنے لگے میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو میرے کانوں نے سنی، اس گھر میں اللہ کے رسول نے بیان کی، اور اس وقت میرے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ الفاظ کہے، ابھی حدیث کا ایک لفظ نہیں بیان کر پائے کہ پھر غشی آئی ہے اور بے ہوش ہو کے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ میرے بھائی میں تجھے وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا، لمبی دیر کے لیے غشی آئی، 3 مرتبہ ایک حدیث کو جو ابھی میں نے آپ کو 3 آدمیوں کی، شہید کی، قاری عالم کی اور سخی تاجر کی بیان کی ہے، اس کو سناتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 3 دفعہ غشیوں کے دورے پڑے۔ یہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں فرما دے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں۔ یہی روایت ترمذی کے الفاظ ہیں، راوی نے دمشق میں شام کے حکمران 20 سال تک مسلمانوں کی امت کی خلافت چلانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا شہید کے بارے میں،
عالم کاری کے بارے میں، تاجر سخی کے بارے میں، تو راوی بیان کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کے اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. روتے روتے ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس قدر ہلکان ہو گئے ہیں، اس قدر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں کہ کہیں معاویہ رضی اللہ عنہ اس رونے کے نتیجے میں، اس حالت میں کہیں یہ اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں، کہیں ان کو موت ہی نہ آ جائے. یہ تھا اس روایت کا اثر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پہ. رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، دل آنسو بہانا شروع ہو جاتے تھے، وجود کپ کپاتے، غشی طاری ہو جاتی، دورے پڑتے، پھوٹ پھوٹ کے روتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس ہمیں بھی عطا فرمائے. تو بھائی جان، نیت میں اگر فطور ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور نیت اگر ٹھیک ہے، درست ہے، عمل نہ بھی کرو، عمل آدمی نہیں کر پایا کسی مجبوری کی وجہ سے، عمل نہیں کر پایا، نیت درست ہے، چاہتا تھا وہ عمل کرنا، کوئی عذر پیش آ گیا ہے، لیکن نیت میں اخلاص ہے. تو آؤ میں آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے مدینہ سے چلے ہیں. 750 کلومیٹر کا یک طرفہ سفر طے کر کے 15 دن کا سفر طے کر کے تبوک پہنچے ہیں. 20 دن تک تبوک میں آپ نے پڑاؤ ڈالے رکھا ہے اور 15 دن کا سفر طے کر کے پھر واپس مدینہ پہنچے ہیں. اس سفر کو، اس لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا ہے. تنگی کا لشکر، مشکلات کا لشکر، ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات تھی، تنگیاں ہی تنگیاں تھیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں کہ اس لشکر کو، اس مارکے کو تنگی کا لشکر، تنگی کا مارکا نام دیا گیا، قرآن میں بھی اور احادیث میں. 50 دن کا یہ ٹوٹل سفر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو مدینہ کے قریب پہنچ کے، مدینہ کے پہلو میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے تبوک کے مارکے کے مجاہدو، اب میں تمہیں ان لوگوں کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ جتنا بھی تم نے مشکل سفر کیا ہے، جتنی چوٹیاں گھاٹیاں عبور کی ہیں، جتنا بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اور جتنے دن اللہ کے راستے میں لگائے ہیں، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا، تمہارے ساتھ مشقتیں نہیں برداشت کی، تمہارے ساتھ وہ پیدل نہیں چلے، یہ لمبی چوڑی مسافتیں طے نہیں کی، وہ مدینہ میں موجود ہیں. لیکن میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے برابر اجر عطا فرما دیا ہے، وہ مدینہ میں، اور تم یہ لمبا چوڑا 50 دن کا سفر، پر مشقت سفر طے کر کے آئے ہو، اجر میں وہ تمہارے برابر ہے. صحابہ کرام تو چونک گئے، اللہ کے رسول یہ کیسے؟ فرمایا دیکھو، ان کے دلوں میں اخلاص موجود تھا، وہ اس سفر پہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے تھے، ہم رکاب ہونا چاہتے تھے اور بالکل تیار تھے، لیکن ان کو کسی نہ کسی معقول شرعی عذر نے روک لیا تھا. خود نہیں رکنا چاہتے تھے، پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، نیتوں میں اخلاص موجود تھا، تمہارے ساتھ چلنا چاہتے تھے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے رک گئے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو تمہارے برابر ہی اجر دے دیا ان کی نیتوں کے اخلاص کی وجہ سے. عمل کیا نہیں ہے، صرف نیت کا اخلاص ہے. ابو داود میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جہاد کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. 2 طرح کے لوگ فرمایا، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے،
اور اپنے امیروں کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے ہم سفروں کے لیے سہولتیں تلاش کرتے ہیں، کوئی فتنہ سمانی نہیں کرتے، ان کے وجود سے ان کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوتی، آسانیاں تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے جہاد کی بنیاد خالصتاً اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فرمائے ان لوگوں کے بارے میں سنو، یہ لوگ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، فرمایا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے اور اپنے امیر کی اطاعت کرے، اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے ساتھیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور شر فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، فرمایا فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، فرمایا یہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سویا رہے نا، یہ خراٹے مار رہا ہوگا، اللہ کے فرشتے اس کا سونا بھی، اس کے خراٹے مارنا بھی اس کے نامہ اعمال میں اجر کے طور پہ لکھ رہے ہوگے۔ اس کا سونا بھی بیسے اجر، اس کا جاگنا بھی بیسے اجر، اس لیے کہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے والا ہے۔ اور فرمایا دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ آدمی جو شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دکھلاوے کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اور اپنے دائیں بائیں جناب ہم جماعتوں کو، ہم سفروں کو وہ تکلیف بھی دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اس کے ساتھی محفوظ نہیں ہوتے، اور وہ شر اور فتنہ اور فساد برپا رکھتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَرْجُو بِالْكِفَافِ، فرمایا یہ سمجھ لو کہ وہ ایک رتی کے برابر اجر لے کر بھی جہاد کے میدان سے واپس گھر نہیں آتا، الٹا وہ گناہ اور بوجھ لے کے واپس آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے، اخلاص عمل عطا فرمائے، اخلاص ایمان عطا فرمائے، اخلاص اطاعت عطا فرمائے۔ سنن نسائی میں ایک بڑا زبردست واقعہ موجود ہے، بہت عظیم الشان واقعہ۔ شداد بن الحاد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک دیہاتی بدو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بڑا سادہ مادہ دیسی بدو دیہاتی آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ یار یہ نو مسلم ہے، اس کی ذرا خبر گیری رکھنا ہے، اس کے روٹی پانی کا اہتمام رکھنا ہے تاکہ اس کی تالیف قلب ہو۔ لو جناب انہی دنوں میں خیبر کے مارکے کا اعلان ہو گیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر میں بھی آپ کے ساتھ مارکے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اہلاً و سہلاً، تشریف لائیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلا اور خیبر کے مارکے میں شریک ہوا۔ خیبر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت عطا فرمایا۔ واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو جہاں باقی غازیوں کا حصہ نکالا وہاں اس کا بھی نکالا۔ یہ جب واپس آیا نا تو دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کو فارغ رہ کے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ واپس آیا نا تو آ کے صحابہ کو کہنے لگا کہ یار آپ تو اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہو، میرا تو کوئی گھر یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ دیں تو میں ذرا مصروف رہوں گا، تمہارے جانور جنگل میں چرا لایا کروں۔ تو صحابہ کے جانور لے کے یہ جنگل میں چلا گئے چرانے کے لیے کہ مجھ سے نہیں فارغ بیٹھا جاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس کا حصہ بھی نکالا، کچھ بکریاں اور بھیڑیں اس کے حصے میں آئیں۔ تو آپ نے ایک صحابی کو فرمایا یہ لے جاؤ اور فلان جنگل میں وہ ساتھیوں کے جانور چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، یہ اس کے حصے کا مال غنیمت اس تک پہنچاؤ۔ تو صحابہ گئے اور اس کو ملے، یہ مال غنیمت اس کے ہینڈ اوور کیا، تو یہ پوچھنے لگا بھی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ خیبر کے مارکے میں تھے
اور وہاں کے غازیوں کو یہ غنیمت کا مال تقسیم ہوا ہے تو یہ بھیڑ بکریاں آپ کے حصے میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دیہاتی تھا، سادہ مادہ بندہ، یہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اچھا اس نے وہ بھیڑ بکریاں پکڑی اور پکڑ کے نا یہ چلاتے چلاتے یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گیا، آ کر پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بھائی یہ غنیمت کے مال میں سے تیرا حصہ نکلا ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے تو اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں تو اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا تھا، میں نے تو اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ کوئی مارکا ہو، کسی کافر کا تیر آئے اور یہاں میری شاہ رگ پہ لگے اور آر پار ہو جائے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کے اللہ کی جنت کا حقدار ٹھہر۔ مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا کا مال و متاع، مجھے نہیں چاہیے یہ بھیڑ بکریاں، یہ آپ اپنا مال واپس لیجئے، مجھے تو بس یہ چاہیے کہ کسی کافر کا تیر آئے اور میری شاہ رگ پہ لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید۔ اللہ اکبر! آپ نے اس کے یہ جذبات دیکھے، کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بھائی اگر تو اخلاص کے ساتھ صدق کے دل سے اللہ سے یہ کہہ رہا ہے نا، تو جو تو کہہ رہا ہے اگر تو اپنے کہنے میں سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے گا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ابھی چند دن گزرے ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، تو جناب ہم مارکے میں جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ یہ بدو بھی، یہ نو مسلم بھی ہمارے ساتھ مارکے میں۔ جب مارکے کا اختتام ہوا اور شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کا مرحلہ آیا تو صحابی کہتے ہیں ہم ایک شہید کی ڈیڈ باڈی پہ، لاش پہ پہنچے، ہم نے کیا دیکھا کہ دشمن کا تیر آیا ہوا ہے اور اس کی شاہ رگ کے اندر پیوست ہوا پڑا ہے۔ تو ہم نے بڑا زور لگایا اس تیر کو نکالنے کا، لیکن اس کی نوکیں پھنسی ہوئی تھی، وہ ہمارے نکالنے سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ایسے شہید کی بے حرمتی نہ ہو، ہم نے اسی طرح اس کی لاش کو بازوؤں ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے کہ اللہ کے نبی یہ بندہ شہید ہوا پڑا ہے لیکن اس کے گردن میں تیر پہ بست ہے، ہم نے بڑا زور لگایا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا، فرمایا ساتھیو کیا یہ وہی تو نہیں ہے جس نے وہ چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں تاکہ کافر کا تیر آئے اور میری شرح پہ لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ صحابہ نے غور سے دیکھا، عرض کرنے لگے ہاں اللہ کے رسول یہ تو وہی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ! آپ نے فرمایا اس اللہ کے بندے نے اللہ سے سچ کہا تھا، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا ہے، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ! پھر بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جبہ اتارا، اپنا مبارک جبہ اتارا اور اس شہید کو دیسی، سادہ اور مخلص، بے لوث، دنیا کے مفادات پہ فریفتہ نہ ہونے والا یہ شہید، اس کو کفن کس میں دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جبہ میں۔ آپ نے اپنا جبہ اتارا، اس کو کفن پہنایا اور پھر اس کی لاش کو سامنے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور شداد بن الحاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شہید ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں جنازہ پڑھایا تھا، جہری جنازہ پڑھایا، اونچی آواز میں دعائیں کی۔ اور صحابی راوی کہتے ہیں ایک دعا جو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کے جنازے پہ کی، وہ کیا تھی؟ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ایمان لا کے
تیرے راستے میں نکلا اور جہاد کرتے ہوئے مار کے لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، اے اللہ کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دیتا ہے، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دے گا، اے اللہ اس شہید کی شہادت کی گواہی میں تیرا آخری رسول دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ایمان لائے اور جہاد کیا، اور جو عمل بھی کیا دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں، مال و متاع کے لیے نہیں، دنیا کے کر و فر کے لیے نہیں، اور دنیا کی حرص طمع اور لالچ کے لیے نہیں، شہرت اور ناموری کے لیے نہیں، کشور کشائی اور جناب کرسی و اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ ان کے عمل کی ٹوٹلی بنیاد تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کی گواہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سو میرے محترم بھائیوں، یہ نقطہ سمجھ لیجئے، اس کو پلے باندھ لیجئے، عمل جتنا بڑا ہو اس کے لیے بھی، اور جتنا چھوٹے سے چھوٹا ہو اس کے لیے بھی بہت لازمی چیز، شرائط میں سے دوسری شرط، پہلی ہے ایمان، تیسری ہے عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا، اور دوسری ہے کہ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں اس کے لیے نیت کا خالص ہونا، نیت کا خالص ہونا۔ تو اس پر ہم نے چند گواہیاں، دلائل اور شواہد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی لڑتا ہے غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے، ایک آدمی جہاد کرتا ہے جناب اونچا مرتبہ اور رتبہ اور کمانڈر ان چیف بننے کے لیے، بڑا سپریم کمانڈر بننے کے لیے، ایک آدمی لڑتا ہے دنیا کے چاہو حشم کے لیے، اور ایک آدمی لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ فرمایا جو آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، فرمایا یہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیوں، ہم اس چیز کا عزم کریں، تہیہ کریں اور اہتمام کریں کہ انشاءاللہ اپنے تمام اعمال کو صرف اور صرف محض اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیں گے، تھوڑے ہوں یا بہتے ہوں۔ بھائی جان، میں نے وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ مخلص مومن کا سونا جاگنا وہ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ جو کام بھی کریں اگر خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو تو آپ کا ہر کام ہی اجر کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے۔ آپ روزی کما رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کہیں جاب نوکری کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں اور بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، آپ کی دنیا بھی دین بن جائے گی، آپ کی دنیا بھی اجر کا باعث بن جائے گی، آپ کا رزق کمانا بھی باعث اجر بن جائے گا، آپ کا ہر عمل ہی اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا باعث بن جائے گا اگر اپنی زندگی میں ہم اخلاص پیدا کر لیں کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور معاملات میں اللہ اخلاص پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔